یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ ہلو ہلو، ہاں کون صاحب؟ آپ نے ابھی کال کیا تھا؟ جی بھائی فائق عادل بول رہا تھا میں۔ کون بول رہے ہیں؟ فائق عادل۔ آج کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں راجستھان سے بول رہا تھا بھائی۔ راجستھان میں کون سا شہر؟ ٹونک ضلع۔ تو اچھا، بتائیے کیا کچھ بولنا تھا؟ جی ہاں بھائی، آپ کے گروپ میں بات چیت سنی تھی میں نے، وہ ضرب الحدیث کچھ نام سے گروپ ہے۔ ہاں آپ بریلی ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ جی بھائی اچھا اگر یہ بتائیے، جی میں صحابہ اکرام نے کبھی اپنے کو اہل حدیث کہا؟ بریلوی کہا آپ نے؟ آپ کو ہم نے تو بریلوی نہیں کہا۔ آپ نے کہا نا بریلوی ہوں۔ ہم نے بریلوی اس لیے کہا کہ لوگ بریلی اعلی حضرت کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت کا جب اعلی حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو بے نقاب کیا، تو لوگ اعلی حضرت کے ساتھ ہوتے گئے۔ اب جو اعلی حضرت کے سپورٹ کرے تو ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں۔ تو جب بریلوی کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں، چلو ہم بریلوی ہیں۔ ایسے ہی تو آپ اہل حدیث کس لیے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا؟ بتاؤ جب چلتے ہیں ہمارے پاس تو اللہ والوں کی بات بھی ثبوت ہے۔ آپ کے نزدیک صرف صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت ہے، تو حضور کے زمانے میں اہل حدیث نام کا کون سی جماعت تھی؟ دیکھیے، جب لوگوں میں سب کے سب قرآن سنت تھے، سب اہل سنت والجماعت تھے، لیکن جب لوگوں میں اہل رائے پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، تو پھر کہا گیا اہل حدیث۔ ان کو کہا گیا جو صرف قرآن اور سنت کو مانتے تھے۔ خارجی تھوڑے ہٹ گئے، ایک فرقہ بنایا، شیعہ ہٹ گئے، ایک فرقہ بنایا، اہل رائے نے ایک فرقہ بنایا۔ تو جو بھی قرآن حدیث کو مانتا ہے سب لوگ انہیں اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے ہم اہل حدیث مانتے ہیں اپنے آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تو جب تم اہل حدیث قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو اس کے لیے وکٹوریا سے نام مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ وکٹوریا سے نام الاٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کون سے وکٹوریا؟ ہاں وکٹوریا، تمہارے جو کتاب ہے اہل حدیث، تاریخ اہل حدیث، اس کے اندر لکھا ہے محمد حسن بٹالوی نے وکٹوریا سے، رانی وکٹوریا سے بھیک مانگ کے لیا ہے اہل حدیث نام۔ نہیں، آپ اگر یہودیوں سے نام مانگ کے لیے ہو، اس نام پہ فخر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کا نام سے کوئی فخر ہو سکتا ہے؟ شرم نام کی کوئی چیز اگر ہوتی تو اہل حدیث نہیں کہتے اپنے کو۔ ہو گئی بات آپ کی؟ ایسے مانگ کے لیا گیا، یہودی لوگ دیے ہیں۔ ہاں اہل سنت و جماعت صحابہ اکرام دیے ہوئے، صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول کا دیا ہوا نام پسند نہیں تھا تم کو؟ ہو گئی آپ کی بات؟ وکٹوریا سے مانگ کے لینے کی ضرورت تھی؟ ہو گئی آپ کی بات، میں کروں؟ ہاں بولو بھائی، امام ترمذی شریف پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھے ہیں، بتاؤ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لائے ایک حق جماعت کی، تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد اہل الحدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ سنو میری سن لو نا بھائی، آپ کی سنیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ناجی فرقہ ہے وہ اہل حدیث ہے۔ بڑے پیر صاحب نے فرمایا وہ اہل حدیث ہے۔ اب وکٹوریا تو ابھی 150 برس پہلے کی، 200 برس پہلے کی ہے پیدائش، اور سنو احمد بن حنبل جو ہے 1200 برس پہلے کے ہیں۔ امام عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو ہے 700 برس پہلے کے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ 1300 برس پہلے کے ہیں۔ آپ تم بات ختم ہو گئی؟ جی ہاں، وہ سوری 1100 برس پہلے کے، 1300 1200 برس پہلے کے۔ بات مکمل میں کروں بات، سنو۔ جی تم نے جو حوالہ دیا شیخ عبد القادر جیلانی، تو شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث سے؟ الحمدللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی 20 رکعت تراوی پڑھتے تھے، تم لوگ 20 رکعت نہیں پڑھتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تعویذ کے قائل تھے، تم تعویذ کے قائل نہیں ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے عقائد و نظریات سے اور اعمال سے تم ہٹے ہوئے ہو، اس کا مطلب تم دوسرے اہل حدیث کی بات کر رہے ہو، اور وہ دوسرے اہل حدیث کی بات کر رہے تھے۔ اور وہ جو زمانے تھے وہ اہل الحدیث ایک طبقہ ہے، طبقہ اور فرقے میں فرق تم کو پتہ نہیں۔ تم ایک نمبر کے جاہل گوار لوگ ہو، تم اہل حدیث اپنے کو کہتے ہو۔ جو کلی مزدوری کرنے والے، جو ٹھیلا چلانے والے، چپل سینے والے، سب اہل حدیث کی فرقہ ہے۔ اور اس زمانے میں اہل حدیث علمی طبقہ کو کہا جاتا ہے، جیسا اس زمانے میں مولانا کہتے ہیں۔
उस जमाने में कौन से इमाम बुखारी को किसने मौलाना कहा, कहीं किताब में दिखा दो। कोई मौलाना नहीं कहते थे। उस जमाने में जो हदीस के माहिर होते थे उनको अहले हदीस कहा जाता था। अब जब उस जमाने में अहले हदीस तुम फिरका समझते हो, तो इस जमाने में बताओ मौलाना कोई फिरके का नाम है क्या? हो गई आपकी बात? नहीं, मुझे बताओ मौलाना कोई फिरके का नाम है? मौलाना फिरके का नाम नहीं, मौलाना इल्मी तबकात का नाम है। जैसा उलमा इकराम, आप तुम ऐसा भी समझोगे कि उलमा इकराम एक फिरके का नाम है। उलमा इकराम फिरके का नाम नहीं है, उलमा एक तबका है जो हर फिरके में होते हैं। इसी तरह अहलुल हदीस, उस जमाने में भी अहलुल हदीस होते थे, जो अहलुल हदीस इमाम शाफी में भी होते थे, शाफी के मुकल्लिद भी होते थे, हनफी के मुकल्लिद भी होते थे, हम्बली के मुकल्लिद भी होते थे, मालिकी के मुकल्लिद होते थे। सबको अहलुल हदीस कहते थे। अहले हदीस कोई अलग फिरका नहीं था। तुमने अलग फिरका बनाया है। फिरका और तबका में समझ में तुमको नहीं आ रहा है अभी तक। हो गई आपकी बात? हाँ बोलो। आपका नाम क्या भाई, पूछ सकता हूँ मैं? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती। आपने फरमाया इल्मी तबका कहलाता है अहले हदीस, ये कहा ना आपने? ठीक है, तो देखो इल्मी तबका आपने अल्हम्दुलिल्लाह इकरार करा कि जिसको इल्म होता है वो अहले हदीस कहलाता है। अब आपसे, जैसे आप जो चद्दर चढ़ाते हैं वो क्या अल्लाह के रसूल ने चढ़ाई, आप कब्र उसल देते हैं क्या वो अल्लाह के रसूल ने किया, आप कहते हैं पक्की कब्र बनाते हैं क्या वो अल्लाह के रसूल ने किया, आप वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं क्या वो अल्लाह के रसूल ने किया, आप उसे धोते हैं क्या अल्लाह के रसूल ने कभी धोई, आप वहाँ पर जाके क्या कहते हैं ना मन्नतें मानते हैं क्या अल्लाह के रसूल ने कभी हुक्म दिया कि ना साहिब कब्र से क्या दुआ करवाई जाए। तो ये तो आप जहालत का काम करते हैं। तो इल्मी तबके वाले जो ये नहीं करते वो अहले हदीस ही कहलाएंगे ना भाई, जो ये काम नहीं करते वो अहले हदीस कहलाएंगे ना। जैसे आप सुनो, आप नमाज कोसिया पढ़ते हैं। चिश्ती साहब मेरी बात पूछिएगा, आप लोग नमाज कोसिया पढ़ते हैं और इल्मी तबका जो है नमाज कोसिया नहीं पढ़ता, तो जो इल्मी तबका नमाज कोसिया नहीं पढ़ता वो अहले हदीस कहलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नमाज कोसिया पढ़ेगा क्या पढ़ा जाता है आपके नमाज कोसिया में सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ी जाती है और 11 कदम कहते हैं दाईं तरफ चला जाता है, 11 कदम बाईं तरफ चला जाता है, और कहते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी कौन बोला ऐसा? सुनो आपके आलिम हसन, सुनो आपके आलिम हसन रजा साहब, आप कहोगे अभी यूट्यूब पे से लिंक निकाल के डाल दूंगा। अच्छा तुम बात तुम्हारा खत्म हुई बात। अच्छा आपका तरीका क्या है नमाज कोसिया का? एक मिनट, नमाज कोसिया के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे आप? इल्मी तबके, सुनो भाई आपने कहा ना इल्मी तबका कहते हैं अहले हदीस कहलाता है। तुम जितनी बातें ना एक एक करके सारी बातें आपने क्या फरमाया, इल्मी तबका अहले हदीस कहलाता है? नहीं, तुम्हारी जो बातें सारी बातें एक साथ तुम कहे ना। कब्रों गुस्ल देने के बारे में बताओ। जो नबी करते थे सारा काम तुम वही करते हो, तो नबी बुखारी शरीफ लिख के गए थे क्या? चलो तुम बुखारी शरीफ बुखारी करते हो। हदीस की किताबें सारे नबी के जमाने के 200 साल के बाद लिखे गए हैं। चलो तो नबी करे नहीं तो बाद में अइम्मा इकराम ने किया। नबी ने मेहराब नहीं बनाया था, मेहराब नहीं था नबी के जमाने में, मेहराब और पक्की मस्जिद नहीं थी। तुम पक्की मस्जिद समझ के बनाते हो, दीन समझ कर। इसका जवाब आलिम कोर्स 7 साल 8 साल का जो आलिम कोर्स है, दरसी किताबें हैं। ये नबी हजरत अबू बकर को कौन से आलिम कोर्स पढ़ाया था? कौन से फिका की किताब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी ने पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। फिर तुम मदरसे में पढ़ाते हो। ये सारे नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, फिर तुम करते हो। आपकी बात? ये हम पर सिर्फ मत थोपो, तुम लोग भी करते हो, तुम लोग भी दीन समझ के करते हो। हो गई आपकी बात? तो जो जरूरी होता है नबी के जमाने के बाद वो करना नाजायज नहीं है। दीन से अगर कोई चीज टकरा रहा है तो वो नाजायज है। जो दीन का मुआविन है वो करना नाजायज नहीं है। ये भी जो हमारे बारे में इल्जाम जो बातें हमारे बारे में कहे हैं वो सारा दीन का मुआविन है। हो गई आपकी बात? हो गई आपकी बात? हाँ आपकी बात हो गई? मैं बताता हूँ। हमारी बात अभी नहीं हुई, चलो बात नहीं हुई कि हम मिलाद मनाते हैं, उर्स मनाते हैं और कब्र पे चादर चढ़ाते हैं। लिखते हो आप उस पर, चूने से पोंछते हो आप? है अच्छा ठीक है, दीन के लिए मुआविन है। जिस तरह तुम लोग हम लोग सब लोग जो है मस्जिद को पक्की बनाते हैं। हाँ, मस्जिद को पक्की बनाने का कौन सी हदीस से दलील है? अभी दे रहा हूँ। सहाबा ने कौन सी मस्जिद पक्की बनाए थे? आइए आप जब बोलोगे फिर बोलूंगा मैं। हाँ बताओ। देखिए हमने आपने फरमाया कि अहले हदीस वो कहलाते हैं जो इल्म वाले हैं, आपने ही फरमाया था।
تو اس زمانے میں کہتے تھے تم علم والے نہیں ہو, تم ایک نمبر کے جاہل گوار ہو, کون سے تم کو کچھ حدیث کا پتہ نہیں ہے, تم شریعت کا کچھ پتہ نہیں, حالانکہ تم سب سے بڑے مقلد تو تم ہو, تم جاہل مولویوں کے مقلد ہو. ہم پرانے زمانے سلف الصالحین جو خیر القرون ہے اس زمانے کے علماء کے ہم مقلد ہیں. تم بھی پکے جاہل, سب سے بڑے جاہل تم ہو, اور تمہارے جاہل طبقہ کو اہل حدیث فرقہ بنایا گیا. اور اس زمانے میں جو تھا وہ الگ اہل حدیث تھے, وہ صرف علمی طبقہ کو کہا جاتا تھا اور جاہل طبقہ ان کا مقلد ہوتے تھے, عوام ان کے مقلد ہوتے تھے. لیکن تم اس زمانے میں سب اہل حدیث, سب اہل حدیث, کوئی کسی کو ایک حدیث یاد نہیں, سب اہل حدیث. تو یہ جاہل طبقہ ہے, وکٹوریا نے ان کو نام دیا ہے صرف حدیث کو بدنام کرنے کے لیے. حدیث کے سب سے بڑے دشمن تم لوگ ہو. اب میں یہ بولوں آپ کی بات, بولو. آپ نے فرمایا آپ کے جو عمل ہیں وہ حدیث سے نہیں ٹکراتے, آپ نے ہی فرمایا, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کے عمل اللہ کے رسول نے چونے سے پوتنے کے لیے منع فرمایا, قبر کو آپ کے چونے سے پوتا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں نام لکھنے کے لیے منع فرمایا, لیکن آپ کے لکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول منع فرمایا, ہاں حدیث ابو داؤد کی پڑھ کے سناؤں, بتاؤ, نکالوں؟ ہاں نکالو. چلو 1 منٹ لگے گا, رک جاؤ, میں نکالتا ہوں حدیث انشاءاللہ آپ کو. چونے سے لکھنے کے لیے اور وہاں پر کہتے ہیں پوتنے کے لیے اور لکھنے کے لیے منع فرمایا. ابھی نکالتا ہوں, 1 منٹ رک جائیے. ہاں رک جائیے بھائی, نکالتا ہوں حدیث. اور ایک بات سنو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. سنو, چپ تو رہو بھائی, میں اب مجھے حدیث نکالنے دو بھائی. ہلو, حدیث نکالنے دو, چپ رہو بھائی. مجھے ویسے ہی کہتے اندر جانا پڑتا تو سنائی دیتا کہ تم کیا بول رہے ہو. میں تو واٹس ایپ کھولنے میں لگا رہتا ہوں اور آپ بولتے رہیں گے. میں 1 منٹ کھول لوں واٹس ایپ. کھولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 منٹ نکال رہا ہوں بھائی میں حدیث ہے نا, کہ اللہ کے نے کیا فرمایا ہے قبر کے متعلق. جاؤ نکال رہا ہوں بھائی. شیشے صاحب نکال رہا ہوں. ہاں بتاؤ, ذرا جلدی نکالو. ایک بار نکال رہا ہوں بھائی. 1 منٹ کر کے تو 2 منٹ ہو گیا. دیکھو ایک حدیث ہی آئی ہے, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3225 نمبر کی. ہاں سنیے کیا فرما رہا ہے. میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے, اس سے پختہ بنانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ ایک حدیث ہو گئی. ابھی اور بتاتا ہوں, اور نکالتا ہوں بھائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودوں کو غارت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. 2 حدیثیں ہو گئی. ہاں یہ سنو, ابو داؤد کہتے ہیں عثمان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی زیادتی کرنے سے سلیمان بن موسیٰ کی روایت میں ہے, یا اس پر لکھنے سے بنا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کو کہتے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. ہاں تو اللہ کے رسول نے نہ تو چولہے سے پودنے کے لیے منع فرمایا ہے, اس پر لکھنے کے لیے منع فرمایا ہے, اس پر بیٹھنے کے لیے منع فرمایا, اس کو پختہ کرنے کے لیے منع فرمایا. ہلو, ہاں قبرستان جانے سے بھی منع فرمایا تھا. نہیں قبرستان جاؤ, نہیں قبرستان جاؤ, نہیں قبرستان جانے کے لیے منع فرمایا تھا نا. وہ قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا, لیکن اب جایا کرو. میں اجازت دیتا ہوں جاؤ. جب منع کیا تھا, جب پختہ کرنے سے بھی منع کیا تھا, وہ وضاحت آپ کریں گے. منع کیا تھا کیونکہ ان ماں باپ
ارے یہ تو سنو، یہ تو سنو ہونے دو میری بات. تمہارے 3 منٹ تمہارا انتظار کیا. 1 منٹ سن لو بھائی، تمہارا انتظار کیا. تم کتاب نکالتے رہے. آپ تو بولو. کتاب نہیں، چشتی صاحب میں تو بولو. تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے. جب قبر جانے سے منع فرمایا تھا تو اسی منع کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لکھنے سے بھی منع فرمایا اور قبر کرنے سے بھی منع فرمایا. اس حدیث کے تحت آئے گا. اب جب اللہ کے کیا ہے تو جتنی چیزیں منع کیے تھے اتنی چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا. قبرستان میں سنو صحابہ کرام کو کیوں منع فرمایا تھا اس کی ریزن سنو. صحابہ کرام جب ایمان میں آئے تو کسی کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. جب وہ کفر کے حالت میں تھے تو کافروں کی اونچی اونچی قبر بنائے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کافروں کی قبر کو توڑنے کا حکم دیا. اور حضرت علی نے قبر کو توڑنے کا حکم دیا تھا. حضرت علی نے بھی دیا تھا. کون سے صحابی کی اونچی قبر تھی؟ صحابی قبر بنائے تھے کیا اونچی قبر؟ صحابی اللہ کے نبی کی نبی نے اونچی قبر بنائی تھی. چشتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں سنو کہ جو اونچی قبریں تھی وہ مشرکوں کی تھی، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا تو یعنی کہ آج جو قبریں اونچی بنی ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ مشرکوں کی ہیں مسلمانوں کی ہیں؟ ہاں. آج قبر جو مسلمانوں نے بنایا، عام انسان کی قبر زیادہ اونچی بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. عام انسان کی قبر کچی ہونی چاہیے. ہاں جو جن کی تاریخ محفوظ رکھنا ہو، جن کا اتہاس ہو، کوئی کارنامہ ہو، ان کے کارنامات عطا قیامت لوگ یاد رکھے، ان کے تعلیمات یاد رہے تو وہ شخصیت بھی محفوظ، ان کے اس شخصیت کے قبر بھی محفوظ ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگ دیکھیں گے ہاں یہ ٹیپو سلطان کی قبر ہے. ٹیپو سلطان نے دیش کے لیے لڑے. ٹیپو سلطان نام کی تم جیسا کافر لوگ سنو. اب تم جیسا کافر لوگ ٹیپو سلطان کے اتہاس کو مٹانے پر تلے ہوئے. اب محفوظ نہیں رہے گا اور کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، تعلیمات بھی مٹ جائے گی تو امت کو نقصان ہوگا نا. اس لیے امت کو فائدہ ہو، اس لیے اللہ والوں کی قبر کو محفوظ رکھنا چاہیے. حفاظت کے لیے جو بھی تدابیر ہو وہ کرنی چاہیے. غیر مسلم ہندو RSS والا کافر ٹیپو سلطان کے اوپر بہت سارے بہتان لگا. اب ہم ٹیپو سلطان کو اگر ہم حفاظت کرنا ہے تو اس لیے ٹیپو سلطان کی قبر پکی بنی ہوئی ہے، گنبد بنے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ جب کسی کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں بھی آتا ہے، ان پڑھ ہے، وہ بھی سامنے آئے گا کہ یہ کس کا قبر ہے. لوگ بولیں گے ٹیپو سلطان کے قبر ہے. ٹیپو سلطان نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے، دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے. جب ان کے سارے اتہاس ان کو بتایا جائے گا تو دیکھنے سے بھی لوگوں کو احساس ہوگا، لوگوں کے دل کے اندر ایمان تازہ ہوگا. اس لیے اللہ والوں کی قبر کو حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے. ہو گئی آپ کی بات. جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. چلو 70 صحابہ آپ کہہ رہے ہیں تو ان کی سب کے اللہ کے پکی قبر بنائی تھی تاکہ لوگوں کو نشانی رہے کہ یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی. ہاں تم جیسا پاگلوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. سنو بات میں بتا رہا ہوں جی. جنگ احد کے بعد حضور کے جتنے مکانات تھے، حضور کے اپنے مکانات چھپر کی تھی. صحابہ کرام کے کسی کے پاس 1 جوڑے کپڑے تھے، کسی کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پیوند لگا کے ممبر پہ خطبہ دیتے تھے. آج تمہارے پاس کوئی پیوند والا 1 کپڑا ہو تو بتاؤ مجھے. ارے بھائی آج گھر کچی ہے، چھپر کی ہے تو بتاؤ مجھے. ارے آج سارے دنیا کے ہر گھر پکی بن گئی ہے آج کل. تو تم آج کا وہ زمانے کی مثال دے، وہ زمانے وہ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں اور قبر پکی بنائیں گے. پاگل کہیں کا. کھانے کی کمی نہیں ہے، کپڑے کی کمی نہیں ہے، مکان کی کمی نہیں ہے. اس زمانے میں ہر چیز کی قلت تھی اور صحابہ اکرام پر فرض تھا جہاد کر کے دین کی حفاظت کرنا، دین ہم تک پہنچانا. اور ہم تک آج دین پہنچ گئی ہے. صحابہ اکرام اگر صرف قبر بنانے میں لگے ہوتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتے. آج جب ہم ہر کام اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں تو ہم اللہ والوں کی، عام انسان کی قبر نہیں کہہ رہے، صرف اللہ والوں کی قبر. صحابہ اکرام جو ہے شہداء کی قبر پکی بناتے، اپنا گھر ان کو گھر بنانے کے لیے فرصت نہیں تھی. ہو گئی بات. یہ تمہارے عقل میں نہیں آ رہی اتنی باتیں. ابو لولو فیروز کی تو قبر پکی ہے. تمہارے عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے، وہ لوگ 1 ٹائم کھانا کھاتے تھے دن بھر، تم کتنے ٹائم کھاتے ہو بتاؤ؟ 1 ٹائم کھانا کھاتے تھے. کون؟
حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی دن میں 2 ٹائم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. اب تم کتنے ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہو؟ دن میں 4 بار تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو. ارے بھائی ابھی بات چل رہی ہے پکی قبر بنانے کی، رسول اللہ نے منع فرمایا نا. بھر کے کھاتے ہو نا حضور، اس پر بھی عمل کرو نا. ارے بھائی ہر بات صحابہ کرام کی جب بات کرتے ہو، صحابہ کرام کتنا کھاتے تھے؟ صحابہ کرام کیا 2 سالن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ رکھے گئے تو حضرت عمر نے دعوت کھانے سے انکار کر دیا. 2 سالن. میرے بھائی 2 سالن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے نے دعوت دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب کھانے دسترخوان پہ رکھے 2 سالن تھے، حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ یہ 2 سالن رسول ہے. اور تمہارے گھر میں تمہارے آج صبح کون کیا کیا کھائے تم بتاؤ، سچ بتاؤ. ارے یار میرے بھائی ایک علمی بات کرنا ہے، آپ کدھر چلیں گے؟ اللہ والوں کی دشمنی میں حدیث کا غلط مفہوم تم پیش کرتے ہو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی قبر کو دھویا پانی سے، غسل کرا اس کا؟ آپ تم بتاؤ نا، پکی بنانے کا میں نے دلیل تم کو دے دیا. ارے بھائی آپ سنو، آپ جو دھویا قبر دھونا مطلب کیا ہے؟ صاف ستھرا کرنا ہوگا، کبھی کپڑے سے بھی صاف کرے گا، کبھی پانی سے بھی دھوئے گا. کس طرح دھوئیں گے طریقہ کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ ہر ایک چیز، میں تو ہر ایک چیز کا تم کو دلیل دیا، میں نے بتایا نا. تم جو ہے کتابیں جو مدرسے میں درسی کتابیں پڑھاتے ہو، جی 8 سال کا کورس، تو صحابہ کرام علم حضور کو کیا علم سے محبت نہیں تھی؟ ہاں صرف تم کو محبت ہے. تم علم صاحب، تم حضور نے علم پھیلایا، تم نہیں پھیلا رہے ہو، تم نہیں پھیلایا تو حضور 8 سال کا کورس کیوں نہیں بتایا؟ حضور نے کیوں نہیں بنایا؟ چشتی صاحب میں بول لوں جو ضروری سب سے زیادہ ضروری تھا، وہ ضروری کام سب سے زیادہ ضروری تھا، وہ کام کیا. وہ بات میں کرنے والے تھے. کیا صحابہ نے جو نہیں کیا وہ تابعین نے کیا. آہستہ آہستہ ترقی ہوتے گئے. آج ہم جو اس زمانے میں ہیں، جو ہمارے پاس ترقی ہے وہ صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. جو بنیاد مضبوط کی ہے، انہوں نے دین کا بنیاد مضبوط کی ہے. اچھا مسجد بنانے کا ملتا نا، جو دین کا ڈھانچہ جو ہمارے پاس کر رہے ہیں، چشتی صاحب مسجد بنانے کا ثواب ملتا ہے نا؟ کوئی مسجد بنائے تمہیں کوئی سجدہ کرے جا کے ثواب ملے گا. منع کیا گیا پکی کوئی بھی چیز، عمارت پکی بنانا اللہ کو پسند نہیں. اچھا اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی عمارت پکی بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے. کہاں ہے یہ حدیث میں ہے. کیا ہے حدیث میں عمارت پکی بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی بنائے تھے، ایک کمرہ پکی بنائے تھے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا. اچھا ہاں اچھا میں نہیں پوچھ رہا ہوں، تم کو معلوم نہیں. اچھا میں اللہ کے نبی عمل سے بھی بتایا. اللہ کے نبی نے لکڑی کا ممبر پہ خطبہ دیا، اور پہلے ممبر بھی نہیں تھا. پہلے لکڑی پہ ٹیک لگا کے اس چونے ہنانا سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس کے بعد مسجد کے چھت کے اوپر، مسجد کے چھت جو ہے کھجور کی ٹہنی کے تھے، کھجور کے پتے کے تھے، اور کچی اینٹ کا دیوار تھا. نیچے زمین کچی اور پتھر رکھے ہوئے تھے زمین پہ. اچھا میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کو پکی جب بنا رہے ہو، دین سمجھ کے بنا رہے ہو، وہ تم کو برا نہیں لگتا. اچھا جب اس زمانے میں ہر چیز کچے تھے تو قبر بھی کچے تھے. اچھا اس زمانے میں ہر چیز پکے ہیں تو قبر بھی پکے ہیں. اچھا مسجد بنانے کا ثواب ملے گا نا؟ لوگ سجدے کرتے ہیں اللہ کو، ثواب ملے گا نا مسجد بنانے کا؟ بتایا نا ٹیپو سلطان کی قبر اگر پکی نہیں بنائیں گے، تعلیمات کو مٹانے کے بعد اچانک قبر بھی مٹ جائے گا تو لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا. جنگ احد کے شہداؤں کی قبر پکی نہیں بنائی اللہ کے سن لیں. ہاں ابو لولو فیروز کی تو قبر پکی بنی ہوئی ہے. اس کے دشمن بنایا ہوگا. اچھا دشمن بنایا ہوا، یعنی کہ دین کے دشمن بناتے ہیں پکی قبریں، یہ مطلب ہے؟ دین کے دشمن بھی بناتے ہیں، دین والے بھی بناتے ہیں. اور دین والوں نے تو نہیں بنائی، کے دشمن بھی بناتے ہیں. میں نے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بہت مالدار آدمی تھے. ہاں ہے نا، انہوں نے پکی قبر بنائی کسی کی بھی؟ اپنی بیوی کی بنائی انہوں نے پکی قبر. اچھا انہوں نے سارا مال انہوں نے اپنے لیے خرچہ نہیں کیا. سارا مال انتقال ہو گیا اس کے بعد تو ان کے ہے نا سونے کہتے چاندی کی سلائیں نکلی ہیں انتقال کے بعد. جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی بہت پیسہ تھا ان کے پاس. تو کیا تھے؟ چاندی کی سلائیں تھی ان کے پاس جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی. تو سارا مسلمانوں کے لیے خرچہ کیا نا. تو یہ خرچہ کر کے مسلمان غریب ہے، ان کا احساس تھا. ان کا احساس تھا کہ مسلمان غریب مبتلا ہے. سنو ان کا احساس تھا
मुसलमान गरीब भूख प्यास में मुब्तला है और मैं अपनी बीवी के पक्की कब्र बनाने लगूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जो पैसा बीवी के कब्र में लगाना था वो पैसा भी मुसलमानों के लिए लगाया। उनकी हमदर्दी है। तुम हमदर्दी नहीं करते, तुम अपना घर पक्के बनाते हो, तुम अपना टॉयलेट भी टाइल्स लगा के बनाते हो। अरे यार तुमको उस्मान गनी का मिसाल देते हुए, उस्मान गनी तो देखो बरेली नहीं थे, इसलिए नहीं बनाए इन्होंने। बताओ आज सुबह सालन क्या क्या खाए, आज सुबह क्या क्या खाए बताओ। सुबह से उठकर नहीं आज सुबह तुमने क्या क्या खाया बताओ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु क्या बरेली नहीं थे, तुम बताओ। और इसी वजह से उन्होंने पक्की कब्रें नहीं बनाई। सही है ये बात। में तुम्हारे अय्याशी में हुजूर याद नहीं आता, साहबा याद नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह वालों की शान की बात आती है तुमको सारी हदीसें याद आ जाता है और हदीस को गलत मिसकोट करते हो। उसी हदीस में कब्र पे जाने से भी मना किया। अरे ये तो आखिरी दौर में मना किया गया। जाने की बात तो मानते हो, बाकी बातों का इनका बाकी बातों ये हदीस जो ना पक्की कब्रों की मना दी, ये तो इंतकाल से 3 दिन पहले की बात है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरी बात एक काफिरों की कब्र जब पानी डाले था और आप लानत करते थे, यहूदी और नसारा पे लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया कब्र को सजदा बना दिया। कब्र को जब उन्होंने बुत की तरह बनाया था और कब्र के ऊपर बनाया था, उसको भी जरा समझो, कब्र के ऊपर बनाया हुआ था। और ये हम तुमने तो दिलों में बुत रख रखे, दिलों में बुत तुमने तो नहीं, जब इबादत करते थे हजरत आप लोगों की तो दिलों में बुत है, बुत दिलों के अंदर रख रखे आपने तो। हमारे दिल में बुत है, इसलिए बुतों से मोहब्बत है। तुम्हारे उलमा आले सऊद के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता, हिम्मत नहीं है, मजाक नहीं है। यहूदियों से तुम्हारी दोस्ती, जब तुम बुत परस्तों को अरब में लाके बता रहे हो, आपके तो दिलों में बुत है ना, बता रहे हो, तुम सबसे बड़े बुत परस्त तुम हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा हुकूमत थी, हम बुत परस्तों से कितना नफरत करते हैं दिखाते हैं। जब हमारी हुकूमत थी किसी दुनिया में बुत परस्तों की मजाल नहीं थी। जब तुम काफिरों की हुकूमत आई है, अरब में तुम काफिरों की हुकूमत आई है, कभी भी ये बुतों के खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई। आप लोगों के मंदिर बना दिया गया। अब तुम्हारे जितने पुजारी अरब में बैठे हैं, तुम्हारे मुल्ला तौसीफ शैतान मेराज अंबानी, ये सारे हरामखोर मुल्लाओं की मुंह क्यों नहीं खुलते यहूदियों के खिलाफ? आज यहूदियों के खिलाफ यूट्यूब पर एक बयान तुम्हारे उलमा का दिखा दो, मैं तौबा कर लूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे उलमा यहूदियों के दलाल है, बुत परस्तों के दलाल है, नरेंद्र मोदी का चेला है, इसलिए तुम्हारे उलमा कुछ भी नहीं बोल सकता। जो भी बोलते हैं बुत परस्तों के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते हैं। अंदर तुम लोग मुसलमानों को आतंकवाद बनाते हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो, मुसलमानों को बदनाम करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुत परस्तों से सख्त नफरत करते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर हम हर देश का वफादार बनकर रहते हैं और इस्लाम को बदनाम होने नहीं देते। हमको कोई भी आतंकवाद नहीं कर सकता। तुम आतंकवाद भी हो, बुत परस्तों से अंदर साथ किए हुए हो और बाहर से बुत परस्तों की मदद से मुसलमानों के मुल्क में ही आतंक फैलाते हो, मुसलमानों के मुल्क में कत्ल और गारत करते हो। हर दुनिया के फितने के पीछे वहाबियों का हाथ है। तालिबान वहाबी है, वहाबी है, जैसे मोहम्मद वहाबी है, जितने भी दुनिया में आतंकवाद है, ISIS वहाबी है, हर वहाबी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं। चिश्ती साहब काफिर क्या मस्जिद में नहीं आता, दुआ मांगने लेकिन दरगाह पे आता है। इसलिए ये काफिर दरगाह पे अल्लाह वालों की इतिहास मिट जाएगा, मुसलमानों की तारीख मिट जाएगा, कोई अल्लाह वालों का नाम निशान नहीं रहेगा। बाद में बताया जाएगा देखो इस्लाम को इस्लाम के अंदर कोई काबिल एतबार शख्सियत पैदा ही नहीं हुआ। तुम बुखारी पर एतबार नहीं, तुमको मुस्लिम पर एतबार नहीं, तुम्हारे सिस्सा के मुहद्दिसीन पर तुमको एतबार नहीं। अरे मैं बोलूँगा तुम लोग ये बोलने जरा यार, इस्लाम को ऐसा इस्लाम को मस्जिद में तो नहीं आता काफिर, दरगाह भी क्या होता है और लोग भरोसा ही नहीं करेगा, कोई मुसलमान काबिल भरोसा है ही नहीं। ऐसे ही बताओ, तुमको इमाम बुखारी की हर बात नहीं मंजूर है। में तो आगे इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू हनीफा के, 1400 साल के अकाबिरीन के तुम्हारे कोई भी काबिल भरोसा कोई शख्सियत है ही नहीं। अच्छा सुनो, दरगाह पे हिजड़ा क्यों नाचता है, मस्जिद में आगे क्यों नहीं नाचता? इस्लाम को क्या चीज पेश करोगे? मैं कह रहा हूँ दरगाह पे आके हिजड़ा नाचता है, काफिर आते हैं, मस्जिद में नहीं आते। काफिर ना दरगाह पे कहते वो मस्जिद में हिजड़ा नाचता है, वहाँ तो दुआएं मांगते हैं काफिर आगे। तो आप तो काफिर दोस्त है, मस्जिद में तो मुसलमान आता है, सुनो मस्जिद में मुसलमान आता है और दरगाह पे काफिर, सुनो दरगाह पे काफिर जाता है ना, मस्जिद में मुसलमान।
ہاں تو مسجد میں مسلمان، درگاہ پہ کافر. میں بتاتا ہوں سنو، چپ چاپ ہو جاؤ. پیڑ نہیں سن لو. درگاہ پہ تو کافر، درگاہ پہ کافر جاتا ہے اور مسلمان مسجد میں جاتا ہے نا. بیوقوف کتنی بار سوال کرے گا؟ مسلمان سجدہ کہاں کرتا ہے؟ مسلمان سجدہ اللہ کو مسجد میں کرنے آتا ہے. بھائی سجدہ کیا بنا؟ مسجد سجدہ کا ہے نا اللہ کے لیے. ارے مسجد سجدہ کا ہے یا نہیں ہے اللہ کے لیے؟ دیکھیے سامعین اکرام، یہ 4 بار سوال 5 بار سوال کر چکا ہے. درگاہ پہ کافی جاتا ہے نا، مسجد درگاہ میں کافی جاتا ہے نا. آپ جواب ہی دے رہے. چلو جو ہاں تم چپ ہو جاؤ. جب ایک بار سوال کرتے تو میں جواب دیتا تھا. چلو ٹھیک ہے. تم اتنی بار بیکار وقت کیوں گزارے؟ ہاں کافی بھی اللہ جگہ پہ، کافی بھی اللہ جگہ پہ. مسجد درگاہ میں اللہ والے جو دنیا میں اسلامی کارنامہ انجام دے کے گئے، اسلام کی تبلیغ کر کے گئے، ان کے کارنامہ یاد کرتے ہوئے آج بھی کافر آتے ہیں. کافر کو آنا منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے آتے ہیں. آ کر سنو، بات سنو. اسلام سے محبت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ان کو ہوتی ہے. اسلامی شخصیت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں. کافروں کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں بدنام کر کے تم لوگوں نے ہماری مسجد میں دیکھو بیچ میں بات کرتے ہیں سامعین اکرام. یہ کافر وہابی بولنے نہیں دے رہا ہے. ہماری مسجدیں پاک ہیں، پاک مسجد میں ہماری مسجد میں کافروں کو آنا اس لیے ہم منع کرتے ہیں. شریعت میں منع کیا، درگاہ میں جانے سے منع نہیں کیا. درگاہ ناپاک ہے، درگاہ بھی پاک ہے. تو ہمارے کافر ہاں درگاہ کافر جاتے ہیں. کافر ہر جگہ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد پاک ہے تو درگاہ ناپاک ہے. کافر اللہ کے نبی کے گھر میں آئے، کیا اللہ کے نبی کے گھر ناپاک ہے؟ ارے یار آپ کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے تم کہہ رہے ہو نا کہ مسجد وہاں ناپاک ہو جاتا ہے. اچھا مسجد میں کافر جاتا ہے تو جائے گا. ارے کافر تو مسجد میں بھی آ سکتا ہے. وہاں جائے گا. ابھی مسجد بند کی تو کافر آتے نہیں تھا مسجد میں. پلاسٹر کرنے آتا ہے، چھت ڈالنے آتا ہے، پنکھا صحیح کرنے آتا ہے، کولر صحیح کرنے آتا ہے. کافر مسجد کے اندر شیطان کی طرح تم سب سے بڑے قیاس کرنے والے ہو. کافر میں جاتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں دعا مانگتا ہے کافر آگے ان سے کہ دعا کرواتا ہے اللہ سے. کیا دعا کافروں کے لیے دعا ہے اسلام میں؟ کافر کے لیے بھی دعا ہے. کافر بھی کلمہ پڑھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کیا مغفرت کی؟ کافر کے لیے کرتا ہے. کافر کے لیے اولاد ہو جائے اللہ نے. ارے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے نام کا، قرآن خوانی ہوتی ہے ان کے نام کی. دعا کرتے ہیں. ارے مغفرت دعا کی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں، اندرا گاندھی مجھے سنو، ہمارے بزرگوں کے مزار پہ آتے ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کرتے. ارے بھائی قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. قرآن پڑھے گئے اندرا گاندھی مری تو؟ ہاں قرآن پڑھے گئے درگاہوں پر، درگاہ پر قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ. خوانی ہوئی ہندو کے نام کی کہ اللہ ان کو بخش دے، اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے. مغفرت دعا کی گئی. بیوقوف ہوگا پڑے گا، تیرے جیسا بیوقوف ہوگا. ہم پڑھتے ہو تو ہم پڑھتے ہیں لوگ درگاہ پہ قرآن. کافر آتا ہے نا، کوئی بھی کافر آتا ہے مغفرت دعا کی جاتی ہے. دنیا بھی دعا کرتے ہیں، آخرت کی دعا نہیں کرتے. ارے مغفرت کی مرنے کے بعد قرآن کا فائدہ کب پہنچے گا؟ قرآن خوانی ہوتی ہے ان کے لیے، ان کے نام کی. پاگل کہیں کہ ہم ان کے نام پہ کوئی قرآن خوانی نہیں کرتے. دیوبندی لوگوں نے کیا ہے، دیوبندی لوگوں نے اندرا گاندھی کے قرآن خوانی کیا ہے. اندرا گاندھی بریلیوں نے کی ہے، دیوبندی علماء نے کیا ہے. ارے بریلیوں نے اجمیر کے اندر کے بارے میں اندرا گاندھی کے قرآن تجھے کچھ نہیں آتا. ہاں ہمارے آڈیو کچھ نہیں آتا، ہم خود ڈالیں گے. اور تو کہہ رہے کافی کے لیے